ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں جس طوائف خانے میں جاتا وہاں کی طوائف گھونگھٹ اوڑھ کر گانا گاتی تھی اور مجھے اس کی آواز سے عشق تھا، پر اماں نہ مانی۔ جب ایک روز معلوم ہوا کہ اب وہ طوائف گانا نہیں گائے گی، اس کا انتقال ہو گیا، اماں نے میری شادی ایک گونگی لڑکی سے کروا دی جو بہت حسین تھی۔ لیکن شادی کی رات جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا میں پتھر کا ہو گیا، کیونکہ اندر شادی سب سے خوبصورت اور حسین جذبہ ہے، مگر صرف اسی صورت میں جب دل ملتے ہوں۔ جب دل ہی نہ مان رہا ہو تو ایسی شادی ارمانوں کا قتل ہوتی ہے۔ میں ہرگز بھی اپنی شادی پر تیار نہیں تھا۔ کم از کم 3-4 سال تک میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر میری ماں کے آگے میری ایک نہ چلی۔ مجھے اپنی قسم دے کر شادی کے لیے راضی کر لیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اماں، جس سے چاہو شادی کروا دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میری ماں نے ایک بہت ہی حسین و جمیل لڑکی کو میرے لیے پسند کر لیا۔ مجھے کہنے لگی کہ شادی سے پہلے اگر ایک بار اس سے ملنا چاہو تو مل لو، مگر میں نے صاف منع کر دیا۔ مگر میں لڑکی کو دیکھ کر چونکا ضرور تھا۔ یہ لڑکی جانے کون تھی، کس خاندان سے تھی، مگر پچھلے کچھ مہینوں سے اس کے اماں کے ساتھ میل جول بہت بڑھ گیا تھا۔ میں اپنے آپ میں مگن رہتا تھا، اسی لیے مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اماں سے ملنے کون آتا ہے یا وہ لڑکی کون ہے اور کیوں آتی ہے۔ میں نے یہ سب سوچنے کی کبھی زحمت نہیں کی تھی، اور جب میں شادی کے لیے مان گیا تو اماں نے کہا میں نے اسی لڑکی سے تیری شادی طے کر دی ہے۔ اس کا نام فرزین ہے۔ مجھے بہت پسند ہے یہ لڑکی، اگرچہ اس لڑکی کی حرکتیں مجھے بہت مشکوک لگتی تھیں، مگر اماں کی خاطر میں نے ہاں کر دی کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے، اماں کو پسند ہے تو وہی جانے۔ اماں نے میری منگنی کر دی۔ میں نے پھر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، مگر منگنی کی رات مجھ پر ایسا انکشاف ہوا کہ میں دنگ رہ گیا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ اماں میرے ساتھ ایسا کرے گی۔ میں پانی پینے کے لیے رات کو اٹھا تو اماں اور ابا کے کمرے سے آتی آوازوں میں اپنا نام سن کر رک گیا۔ اماں ابا سے کہہ رہے تھے تم نے اپنے بیٹے کے ساتھ بڑا ظلم کیا بیگم، ایک گونگی لڑکی سے اس کا رشتہ طے کر دیا۔ اسے جب پتہ چلے گا تو وہ کتنا دکھی ہوگا۔ میں باہر کھڑا اپنی جگہ پر حیرانی کے مارے جیسے جم گیا۔ اماں نے میری شادی ایک گونگی لڑکی سے کر دی ہے، مگر کیوں؟ میں نے کان لگا کر سنا تو اماں کہہ رہی تھیں ہاں، ایک گونگی لڑکی کو اپنی بہو بنا رہی ہوں، صرف اس لیے تاکہ میرا بیٹا اسے دل سے کبھی قبول ہی نہ کر پائے۔ اس میں عیب ہوگا تو چاہے وہ کتنی بھی حسین کیوں نہ ہو، اپنے شوہر کے دل میں جگہ نہیں بنا پائے گی، نہ وہ شوہر کو کچھ بتا پائے گی اور نہ ہی میرے سامنے زبان چلا پائے گی۔ بہت سوچ سمجھ کر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، کوئی اور لڑکی آ گئی تو وہ میرے بیٹے کو لے کر الگ ہو جائے گی، میرے بیٹے کو میرے خلاف بھڑکائے گی۔ اس لیے اس کے اور اپنے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے یہ قدم بہت ضروری ہے۔ میں دکھی دل سے مسکراتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں جانتا تھا کہ میری ماں یہ سب کیوں کر رہی ہے، کیوں ایک گونگی لڑکی اس نے اپنی بہو کے روپ میں قبول کی۔ شاید آپ کو بھی میری کہانی سن کر حیرانی ہو رہی ہوگی کہ ایک ماں بھلا ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ مائیں تو بیٹوں کے لیے چاند سی دلہن ڈھونڈنے کے لیے جوتیاں گھسا لیتی ہیں، اور تب کہیں جا کر ان کو اپنے بیٹے کے لیے لڑکی پسند آتی ہے۔ مگر ایسا کیا ہوا تھا کہ میری ماں نے اپنے خوبصورت اور جوان بیٹے کے لیے ایک گونگی لڑکی کا انتخاب کیا؟ تو آپ کی الجھن دور کیے دیتا ہوں اور اپنی کہانی سناتا ہوں تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے کہ میری ماں نے ایسا کیوں کیا۔ کہتے ہیں عشق نہ پوچھے ذات، بالکل صحیح کہتے ہیں۔ جب عشق ہو جائے نا تو ذات پات رنگ نسل اور ظاہری خوبصورتی کچھ اثر نہیں رکھتی۔ بالکل ایسا ہی میرے ساتھ ہوا۔ میں جو محبت کے نام سے دور بھاگا کرتا تھا، عشق کے چکر میں ایسا الجھا کہ مٹی مٹی ہو گیا۔ میرا نام فرحان احمد ہے اور یہ میری محبت کی داستان ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ میرا بچپن بھی ہر بچے کی طرح والدین سے خوب پیار سمیٹتے ہوئے گزرا۔ اگرچہ حویلی میں میرے علاوہ بھی بچے تھے، تایا کے اور چچا کے، مگر جو پیار اور لاڈ میرے حصے میں آیا
وہ باقیوں کے حصے میں نہ آ سکا کیونکہ میرے دادا کا زیادہ جھکاؤ میرے باپ کی طرف تھا۔ میرے تایا اور چچا تو زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، مگر ابا نے دادا کی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے بہت پڑھائی کی اور جلد ہی ایک اعلیٰ مقام پا لیا۔ یہی وجہ تھی کہ دادا کو ابا اور ان کی اولاد سے زیادہ پیار تھا۔ میں جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا ویسے ویسے ہی میری طبیعت میں ضد اور ہٹ درمی بڑھتی جا رہی تھی۔ گھر بھر کے لاڈ اور پیار میں مجھے بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ دادا کسی کو مجھے کچھ کہنے بھی نہ دیتے، کہتے یہ میرا شیر پوتا ہے، اسے کوئی کچھ نہ کہے، جو مانگتا ہے اسے دیا کرو۔ میرے تایا اور چچا کے لڑکے اس بات سے بہت جلتے تھے کہ دادا ان کو کیوں ویسی عزت اور پیار نہیں دیتے جو میرے حصے میں آتا ہے۔ انہوں نے تو پڑھائی چھوڑ دی تھی اور اب شاید چاہتے تھے کہ میں بھی چھوڑ دوں۔ اس وجہ سے میرے کزن اکثر مجھے الٹے سیدھے کاموں کا مشورہ دیتے، کبھی کہتے کہ سگریٹ پیا کرو تو کبھی مجھے کوٹھے پر لے جانے کے لیے اصرار کرتے، مگر میں ہر بار منع کر دیتا۔ میرے دوست اور کزن اکثر کوٹھے پر جاتے رہتے تھے، مگر کبھی اندر تو کیا ان کے ساتھ بھی نہیں گیا۔ ایک بار سب دوستوں اور کزنوں نے مجھے گھیر لیا کہ آج تو تمہیں ہمارے ساتھ کوٹھے پر جانا پڑے گا۔ میں نے بہت منع کیا مگر وہ زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ وہاں اندر جانے کی بجائے میں باہر گاڑی میں ہی رک گیا اور سب کے اصرار کے باوجود اندر جانے کی حامی نہ بھری۔ وہ سب سیڑھیاں چڑھ کر اندر چلے گئے اور میں باہر گاڑی کے بونٹ پر بیٹھ کر وقت گزاری کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد ایسا لگا جیسے ہر طرف سناٹا چھا گیا ہے، منظر تھم گیا ہے۔ ایک بے انتہا خوبصورت اور سریلی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی اور میں سن رہ گیا۔ کوئی لڑکی گانا گا رہی تھی۔ میں نے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ آواز کس طرف سے آ رہی ہے، تو معلوم ہوا کہ اسی کوٹھے پر سے جدھر میرے دوست اور کزن گئے تھے وہیں پر کوئی لڑکی گا رہی تھی۔ میں نے بے اختیار اپنے قدم اس راہ پر ڈال دیے جہاں نہ جانے کا میں نے تہیہ کر رکھا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں اپنے بس میں نہیں ہوں۔ اس آواز میں جیسے کوئی جادو تھا جس کی سمت میں کھینچا چلا جا رہا تھا۔ ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں اوپر چلایا جہاں اس وقت محفل سجی ہوئی تھی۔ سب تماش بین کی تار بنائے بیٹھے ہوئے تھے اور ایک لڑکی جو طوائف تھی وسط میں بیٹھی گانا گا رہی تھی۔ میں نے آگے کو ہو کر اس کا چہرہ دیکھنا چاہا مگر مایوسی ہوئی۔ اس طوائف نے چہرے پر گھونگھٹ اوڑھ رکھا تھا۔ وہ بیٹھی گانا گا رہی تھی اور سبھی میری طرح ساکت ہوئے اسے سن رہے تھے۔ جب اس نے گانا ختم کیا تو جیسے اس کا زہر ختم ہوا اور سب ہوش میں چلے آئے۔ مجھے وہاں دیکھ کر میرے سبھی دوست دنگ رہ گئے، کہنے لگے تم یہاں کیسے؟ میں نے ان کا سوال نظر انداز کر کے پوچھا یہ بتاؤ یہ گانا گانے والی کون تھی؟ میرا کزن شہباز کہنے لگا لگتا ہے کوئی نئی طوائف کوٹھے پر آئی ہے، آج سے پہلے اس کی آواز نہیں سنی۔ میں نے بے چین ہو کر کہا مجھے اس کے بارے میں معلوم کر کے دو، اس کی شکل دیکھنی ہے مجھے۔ میری بےتابی دیکھ کر وہ سب حیران رہ گئے تھے کیونکہ میں لڑکیوں کے معاملے میں بہت کھڑوس مشہور تھا۔ میں نے آج تک کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا اور آج ایک لڑکی کی آواز نے جیسے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ اس طوائف کے بارے میں صرف اتنا ہی معلوم ہو سکا کہ وہ نئی آئی ہے اور بہت اچھی گلوکارہ ہے۔ اگلے دن میں اپنے دوستوں کو بنا بتائے پھر سے اسی کوٹھے پر چلا گیا، صرف اس لڑکی کی آواز سننے۔ کل کی طرح آج بھی اس نے چہرے پر گھونگھٹ ڈال رکھا تھا۔ مجھے ایسے لگنے لگا جیسے مجھے اس کی آواز سے پیار ہو گیا ہے۔ میرے وہاں روز جانے کی خبر میرے گھر والوں پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ پہلے پہل تو کسی کو یقین نہ آیا کہ میں کسی طوائف کے چکر میں پڑ گیا ہوں۔ اماں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور ابا نے گھر سے نکل جانے کی دھمکی دے دی۔ دادا میری وجہ سے ہسپتال پہنچ گئے مگر میں خود کو وہاں جانے سے روک نہ سکا۔ اس لڑکی کی آواز میں جانے کیا تھا کہ میں خود کو وہاں جانے سے روک نہیں پاتا تھا۔ میں جب بھی وہاں جاتا اس کے آگے پیسوں کے ڈھیر لگائے جاتے۔ مجھے امید تھی کہ کبھی نہ کبھی تو وہ اپنا گھونگھٹ اٹھائے گی۔ مجھے بہت بے چینی ہوتی اور تجسس بھی کہ آخر خود کو چھپانے کا کیا مقصد ہے، اس نے اپنا چہرہ آخر کس مقصد کے لیے چھپایا ہوا ہے۔ اس کی شکل دیکھنے کی چاہ میں ایک دن میں اس کے پیچھے پیچھے کمرے تک چلا آیا۔ میری موجودگی محسوس کر کے وہ کہنے لگی صاحب میں جانتی ہوں کہ آپ میرا چہرہ دیکھنے کے تجسس میں ہیں
مگر میں اپنا چہرہ اسی کو دکھاؤں گی جو مجھ سے شادی کرے گا۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ اس کی بات سن کر میں نے بے اختیار کہا، ہاں میں کروں گا تم سے شادی۔ گھر جاتے ہی میں نے اپنی اماں کو کہا کہ میری شادی اس طوائف سے کروا دو، مگر اماں نے سنتے ہی ایک زناٹے دار تھپڑ میرے چہرے پر رسید کیا۔ کہنے لگی، میرے جیتے جی تو یہ ممکن نہ ہوگا، اس طوائف کا خیال اپنے دماغ سے نکال دو، میں تمہاری شادی اس سے ہرگز نہیں کروں گی۔ میں نے اپنی ماں باپ کو منانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ مانے۔ میں نے احتجاج کے طور پر کمرے سے نکلنا بند کر دیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، مگر میری ماں کا سخت دل نرم نہ ہوا۔ تبھی میرے دادا کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے دادا جی سے بہت پیار تھا، ان کا یوں اچانک چلے جانا میرے لیے بہت بڑا صدمہ تھا جس کا کوئی بھی نیم البدل نہیں تھا۔ میں ایک ہفتے تک سنبھل ہی نہ پایا۔ خود کو سنبھالنے کی خاطر میں پھر سے کوٹھے پر جانے لگا۔ اس طوائف زادی جس کے نام تک سے آگاہ نہیں تھا، عشق میں بری طرح مبتلا ہو گیا۔ جب تک اس کی آواز نہ سن لیتا میری صبح نہ ہوتی تھی۔ اماں سے روز میری لڑائی ہوتی تھی، وہ مجھے وہاں جانے سے منع کرتی تھی اور میں وہاں جانے سے خود کو روک نہیں پاتا تھا۔ دوسری طرف وہ بھی میرے پیار میں ہار گئی تھی، کہتی تھی تم سے شادی ہوگی تبھی تمہیں اپنا چہرہ دکھاؤں گی، ورنہ یوں ہی مر جاؤں گی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ سارے خاندان میں مشہور ہو گیا تھا کہ میں ایک طوائف زادی کے پیچھے دیوانہ ہو گیا ہوں۔ ایک دن میں کوٹھے پر گیا تو وہ وہاں نظر نہ آئی۔ بائی سے پتا چلا کہ وہ بیمار ہے، اس لیے آج گانا نہیں گائے گی۔ دوسرے دن بھی یہی ہوا، یہاں تک کہ ایک ہفتہ ہو گیا مگر میں نے اس کی آواز تک نہ سنی۔ وہ بہت شدید بیمار ہو گئی تھی، اس کو گلے کا کینسر ہو گیا تھا۔ یہ سن کر میری جان ہی نکل گئی تھی کہ اس کے پاس اب اتنا وقت نہیں۔ میری محبت میری آنکھوں کے سامنے دور جا رہی تھی اور میں چاہ کر بھی کچھ نہ کر پایا۔ اس خیال نے مجھے بھی بہت پریشان کر دیا تھا اور میں بھی بستر سے لگ گیا۔ اماں یوں دیکھ دیکھ کر روتی تھی۔ پھر 3 دن بعد اماں نے ہار مان لی، کہنے لگی تم جیتے میں ہاری، جس سے شادی کرنا چاہو کر لو، میں راضی ہوں۔ اماں ایک دم کیسے بدل گئیں، وہ راضی کیسے ہو گئیں؟ میں حیران ہوا تھا، مگر یہ وقت حیران ہونے کا نہیں تھا۔ میں نے پچھلے 4 دن سے اس کو دیکھا نہیں تھا، اس لیے یہ خوشخبری سنانے کے واسطے بھاگا بھاگا کوٹھے پر گیا، مگر جو منظر میں نے دیکھا اس نے میری جان نکال دی تھی۔ وہاں پر کوئی جنازہ رکھا ہوا تھا اور سب خاموشی سے آنسو بہا رہے تھے۔ مجھے آتا دیکھ کر وہاں کی بائی میرے پاس آ کر رونے لگی اور کہنے لگی، بابو تم لیٹ ہو گئے، وہ چلی گئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی، وہ مر گئی ہے۔ یہ سن کر میرے سر پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ مجھ سے وہاں رکا نہ گیا اور میں اپنی محبت کو دل میں دفنائے ہمیشہ کے لیے واپس آ گیا۔ اس کے مرنے کی خبر سن کر میری ماں نے کوئی تاثر نہیں دیا، مگر میں جانتا تھا کہ وہ اندر ہی اندر کتنی خوش ہو رہی ہوں گی۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزر گیا اور میں آہستہ آہستہ نارمل لائف کی طرف آنے لگا، اور اماں نے میری ٹھیک ہوتے ہی میری شادی کے منصوبے بنانے شروع کر دیے تھے۔ تبھی وہ لڑکی فرزین جو گونگی تھی جانے کہاں سے ہماری زندگیوں میں چلی آئی۔ وہ بے پناہ حسین تھی، مگر مجھے اس کے حسن سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں اپنے حصے کی محبت کر چکا تھا، اس لیے میں نے کبھی اس کو اس دھیان سے نہیں دیکھا۔ 2-3 مہینے گزر گئے اور وہ لڑکی اسی طرح میری ماں سے ملتی ملاتی رہی، جیسے ان دونوں کی بڑی گہری دوستی ہو، اور وہ بھی بہت پرانی۔ کبھی کبھی جانے کیوں اس لڑکی کو لے کر میرے دل میں عجیب سے خیالات آتے تھے کہ وہ ویسی نہیں ہے جیسی دکھتی ہے، مگر اماں نے میری شادی اسی سے طے کر دی۔ میں تو منگنی کی رات ہی جان گیا تھا کہ لڑکی گونگی ہے، مگر میں جان بوجھ کر خاموش رہا اور اماں پر ظاہر نہ کیا کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ وہ مجھ سے کیا چھپا رہی ہیں۔ خیر میں نے یہی سوچا تھا کہ اب کسی اور لڑکی کی خوبصورتی کیا میرے دل پر اثر کرے گی۔ اماں بینا یہ جانتی ہوتی کہ میں اپنی پہلی محبت کو نہیں بھول سکتا تو ان کو اس قدر مشقت سے ساری پلاننگ نہ کرنی پڑتی۔ خیر شادی ہو گئی، اور شادی کی رات جیسے ہی میں نے اندر قدم رکھا تو میں پتھر کا ہو گیا۔ کمرے سے تو کسی کے گانے کی آواز آ رہی تھی، کوئی لڑکی گانا گا رہی تھی، مگر آواز سن کر ہی تو میں چونکا تھا۔ وہ تو اسی کی آواز تھی، میری محبوبہ کی، میری محبت کی، اس طوائف زادی کی، مگر یہاں میرے کمرے میں اس کی آواز کہاں سے آ گئی؟
میں اندر گیا تو دیکھا کہ ایک طرف ایک موبائل رکھا ہوا ہے جس پر گانا لگا ہوا تھا اور وہ خود بیڈ پر بیٹھی بڑے مگن انداز میں سن رہی تھی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر غصے سے موبائل بند کیا۔ وہ مجھے یوں غصے میں دیکھ کر بہت ڈر گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، میں نے اس سے کہا، دیکھو میں تمہیں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ میری شادی میں کوئی رضامندی نہیں شامل۔ میں تمہیں کبھی دل سے بیوی نہیں مان سکتا۔ میں کسی اور سے محبت کرتا تھا، اسی لیے اب کبھی تم سے محبت نہیں کر پاؤں گا۔ مجھے لگا تھا کہ میری بات سن کر وہ شاکڈ ہو جائے گی یا روئے گی، مگر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا جب وہ میری بات سن کر منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، ہنس کیوں رہی ہو؟ کیا میں نے کوئی لطیفہ سنا دیا ہے؟ مگر وہ کیا جواب دیتی، وہ تو گونگی تھی، بس ہنسنے لگی۔ پھر مجھے اشارے سے کہا کہ اپنا موبائل دیکھو۔ میں نے حیران ہو کر اپنا موبائل آن کیا تو ایک دو میسیجز آئے ہوئے تھے جو اس نے کیے تھے۔ اس نے لکھا تھا کہ میں بول نہیں سکتی مگر آپ سے بات تو کر ہی سکتی ہوں۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جو لوگ بول نہیں سکتے وہ سن بھی نہیں سکتے، مگر یہاں تو عجیب معاملہ تھا، وہ سن تو سکتی تھی مگر بول نہیں سکتی تھی، اور یہی بات مجھے شک میں ڈال رہی تھی۔ میں نے میسج کرتے ہوئے پوچھا، تم ہنس کیوں رہی تھی؟ وہ ہنستے ہوئے میسج ٹائپ کرنے لگی۔ میں نے اس کا میسج پڑھا تو لکھا ہوا تھا، آپ نے کہا کہ آپ کسی اور سے محبت کرتے ہیں۔ اس بات پر ہنسی تھی کیونکہ آپ کی امی نے مجھے یہ سب پہلے سے ہی بتا دیا تھا، اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں، آپ چاہیں تو 10 اور محبتیں کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں اس کی طرف دیکھ کر الجھ کر رہ گیا۔ شکل سے وہ پڑھی لکھی لگ رہی تھی، ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ اس کی قربت مجھے بار بار کسی کی یاد دلا رہی تھی۔ میں فوراً سے باہر آ گیا۔ میرا دل بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ لڑکی گڑبڑ ہے۔ اسے دیکھ کر مجھے عجیب سے خیالات آتے تھے۔ مجھے تو اس کی بیک گراؤنڈ کی بھی کوئی خیر خبر نہیں تھی، وہ کون تھی اور کہاں سے آئی تھی۔ میں باہر لان میں ٹہلنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ لڑکی اصل میں کہاں سے تعلق رکھتی ہے۔ مجھے معلوم کرنا ہوگا۔ میرے تایا اور چچا اور ان کے خاندان والوں کو کچھ بھروسہ نہیں تھا کہ انہوں نے ہی اس لڑکی کو بھیجا ہو۔ مجھے ابھی باہر بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اماں میرے پاس چلی آئیں۔ مجھے باہر بیٹھے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئیں، مگر ظاہر نہ کیا کہ وہ خوش ہوئی ہیں، الٹا کہنے لگیں، میرا بیٹا شادی کی پہلی رات یوں باہر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ میں جانتا تھا کہ اماں کیا سننا چاہتی ہیں، اس لیے میں نے وہی کہا۔ میں نے کہا، اماں وہ لڑکی گونگی ہے، اس لیے میرا موڈ خراب ہو گیا اور میں باہر آ گیا۔ اماں نے اپنی اندرونی خوشی چھپاتے ہوئے مجھے سمجھانا شروع کیا اور کہنے لگیں، بیٹا اب وہ تیری بیوی ہے، اس کے حقوق پورے کرنا تیرا فرض ہے، چل جا اپنے کمرے میں جا کر سو جا۔ میں نے کہا، اماں پہلے یہ بتاؤ کہ اس کے ماں باپ کون ہیں؟ یہ کہاں سے آئی؟ آپ کو کہاں سے ملی؟ شادی کے لیے کیسے مانی اور اس کے رشتہ دار کہاں تھے شادی پر؟ اماں کہنے لگی، بیٹا اس پر شک کیوں کر رہے ہو؟ بن ماں باپ کی یتیم اور بے آسرا بچی ہے، کوئی آگے ہی نہیں نہ پیچھے۔ جہاں میں سیر کے لیے جاتی تھی نا، وہیں یہ بھی روز آتی تھی، اور یوں میری اس سے بڑی اچھی دوستی ہو گئی، اور میں نے اسے بہو بنانے کے بارے میں سوچ لیا۔ بس بات نہیں کر سکتی، ورنہ اچھی خاصی ہے، خوبصورت ہے۔ چلو اب جاؤ تم کمرے میں۔ میں اپنے کمرے کے دروازے کو کھول کر اندر داخل ہوا تو اسے دیکھ کر چونکیا۔ میری بیوی بڑے مزے سے سو رہی تھی، ایسے جیسے اسے کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ میں بھی بیٹھ کے دوسرے کنارے لیٹنے ہی لگا تھا کہ اچانک اس کے فون پر بیل بجی۔ میں نے اس کے اٹھنے سے پہلے فوراً اس کا موبائل دیکھا تو اماں کے نمبر سے ایک میسیج آیا تھا جس میں شادی کی مبارکباد دی گئی تھی۔ میں چونک گیا۔ اماں نے تو کہا تھا کہ اس کے ماں باپ اس دنیا میں موجود نہیں، تو پھر یہ کون ہے جس کا نمبر اس نے اماں کے نام سے سیو کیا ہوا ہے؟ میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیا چکر ہے، کیا میرا شک ٹھیک تھا اس لڑکی کے بارے میں؟ میں یہی سوچتے ہوئے سو گیا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ صبح اٹھا تو وہ میرے اٹھنے سے پہلے ہی اٹھ گئی تھی اور کمرے میں نہیں تھی۔ میں بالکونی میں آیا تو وہ وہیں تھی، اور ایسا لگا جیسے اس نے فون کان سے لگایا ہو۔ کیا وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی؟ مگر کیسے؟ وہ تو گونگی تھی، وہ بھلا کیسے بات کر سکتی تھی؟ مجھے دیکھ کر اشارے سے بتانے لگی کہ وہ کچھ سن رہی تھی۔ میں الجھن سے اس کو دیکھ کر پلٹ گیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس لڑکی نے آخر مجھ سے ہی کیوں شادی کی تھی۔ اماں نے تو اپنے مقصد کے لیے اسے بہو بنایا تھا، مگر وہ کس لیے اس گھر میں آئی تھی، وہ بھی صورت میں
जब उसे मालूम भी था कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था। कुछ तो था जो मेरी नज़रों से ओझल था। मैंने चुप करके इस पर नज़र रखनी शुरू कर दी। इसका रवैया अब अम्मा के साथ पहले जैसा नहीं था। वो अब उनसे कुछ खिंची खिंची रहने लगी थी। अम्मा ने तो एक दिन मुझे कह ही दिया कि तुम्हारी बीवी तो मुझे बुलाती नहीं, तुम्हारे काम पर जाने के बाद सारा दिन फ़ोन पर लगी रहती है। मेरे पास बैठना तो दूर की बात, वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। मैं उससे क्या लड़ाई करता, वो बेचारी तो गूंगी थी। मैं कमरे में आया तो वो वाकई फ़ोन पर लगी हुई थी। मैंने उसे इशारे से पानी लाने को कहा तो वो अपना मोबाइल वहीं छोड़कर मेरे लिए पानी लाने चली गई। मैंने जल्दी से उसका मोबाइल देखा तो गैलरी खुली हुई थी और जो तस्वीर वो देख रही थी इस पर नज़र पड़ते ही मैं उछल कर रह गया। वो मेरी तस्वीर थी जो काफ़ी अरसे पहले की थी। मैंने जल्दी से आगे पीछे कर कर देखा तो गैलरी में सिर्फ मेरी ही तस्वीरें थीं जो मुख्तलिफ औकात की थी। दरवाजे पर खटका हुआ तो मैंने जल्दी से उसका मोबाइल रख दिया। मुझे पानी देखकर वो अपने मोबाइल के साथ दोबारा मसरूफ़ हो गई। ये सब क्या था? इसके पास मेरी इतनी सारी तस्वीरें कहाँ से आईं? क्या वो मुझे इस शादी से पहले भी जानती थी? इंसान इसी शख्स की तस्वीरें रखता है और संभालता है जिसे वो चाहता हो या पसंद करता हो। तो इसके पास मेरी तस्वीरें होने का मतलब तो यही था ना कि वो मुझे बहुत पहले से जानती थी। मैंने इसके नंबर पर मैसेज करते हुए लिखा, तुम्हें मेरी अम्मी ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया था, फिर तुमने मेरे साथ शादी क्यों की? मैं बगौर इसके तासुरात का मुशाहिदा कर रहा था। वो ये सवाल पढ़कर कुछ देर को घबरा गई, फिर जवाब लिखने लगी। उसने लिखा था कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए सर छुपाने को उसे एक छत चाहिए थी, इसलिए उसने मुझसे शादी की। अगले दिन काम पर जाते हुए मैं अम्मा को कह गया कि अपनी बहू पर नज़र रखना और अगर वो घर से कहीं बाहर जाने लगे तो उसे रोकना मत। दरअसल मैं चाहता था कि इसका पीछा करके मालूम करूं कि वो कहाँ जाएगी। मुझे अंदाज़ा था कि वो आज ज़रूर घर से निकलेगी क्योंकि मैंने उसे कल मैसेज करते हुए देख लिया था। मेरा शक ठीक निकला। 10 बजे के करीब वो घर से बाहर निकली और एक जाने पहचाने रास्ते पर चलने लगी। बहरहाल मैं इसका पीछा करते हुए ये सोच रहा था कि ये इस तरफ क्यों जा रही है, इसका क्या काम है। 15 से 20 मिनट के बाद वो इसी कोठे के सामने खड़ी थी जहाँ पर मैं इस्तवाइफ शादी का गाना सुनने जाया करता था। वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चले गई। मैं भी उसके पीछे पीछे ऊपर की तरफ चला गया। मुझे ये बात चैन नहीं लेने दे रही थी कि वो आखिर यहाँ क्या करने आई है। इसका तो कोई काम भी नहीं बनता यहाँ आने का। उसे तो मेरी पहली मोहब्बत के बारे में तफसील से इल्म भी नहीं था कि वो इसके बारे में मज़ीद जानने के लिए यहाँ आ जाती। आखिर इसके यहाँ आने का मकसद क्या था? अभी हम ऊपर पहुँचे ही थे कि सामने ही ताराबाई खड़ी थी, जिसने मेरी बीवी को देखते ही आगे बढ़कर गले लगा लिया और कहने लगी, अरे लड़कियों, सब कुछ छोड़कर कुछ तैयारी श्यारी करो, मेरी फर्जीन शादी के बाद पहली बार आई है। इसकी खातर तवाज़ो के लिए पकवान बनाओ। मेरे सर पर आसमान तो तब टूटा जब मैंने अपनी बीवी की आवाज़ सुनी। वो कहने लगी, अम्मा तुम सब बातें छोड़ो, सिर्फ मेरे पास बैठो और मुझसे बातें करो। वो गूंगी नहीं थी, बोल सकती थी। ये इंकिशाफ जानलेवा था कि उसने इतना बड़ा धोखा दिया। लेकिन एक मिनट, मैं कुछ सोचते हुए रुक गया। इसकी आवाज़, ये आवाज़ मैं कैसे भूल सकता था जिसके पीछे मैं आशिक और दीवाना बन गया था। मैं इस आवाज़ को 100 साल बाद भी सुनता तो पहचान लेता। वो दोनों अंदर जाने के लिए मुड़ी तो नज़रें मुझ पर पड़ी। मैं जो पत्थर का बुत बने खड़ा था आगे बढ़ा और अपनी बीवी के सामने जाकर खड़ा हो गया और कहा, तस्दीक की ज़रूरत तो नहीं क्योंकि मेरे कान धोखा नहीं खा सकते, मगर फिर भी पूछ रहा हूँ, तुम वही हो ना? वो गहरी सांस लेकर बोली, हाँ मैं वही तवाइफ सादी हूँ जो चेहरे पर घूंघट ओढ़कर गाना गाया करती थी और जिसकी आवाज़ के पीछे तुम मजनू हो गए थे। मैं वही हूँ जिससे तुमने बगैर देखे मोहब्बत की, और मैं वही हूँ जिसने तुमसे वादा किया था कि अपनी शक्ल तुम्हारे सिवा किसी मर्द को नहीं दिखाएगी। मैं बेचैन होकर आगे बढ़ा और पूछा, फिर ये बताओ कि तुमने अपनी मौत का ड्रामा क्यों किया, क्यों खुद को मुर्दा कहलवाया और अब किस तरह से मुझसे शादी कर ली? मुझे सब तफसील से बताओ। कहने लगी, मैं जब पैदा हुई तो मेरी माँ ने मुझे यहाँ से दूर भेज दिया कि मैं अपनी बेटी को तवाइफ नहीं बनने दूंगी। मैं भी अपनी माँ की तरह तवाइफ नहीं बनना चाहती थी, मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मैं अपने जिस रिश्तेदार औरत के साथ रहती थी वो मर गई तो मुझे अम्मा के पास इस कोठे पर आना पड़ा।
यहाँ आकर देखा कि मेरी माँ के हालात बहुत बुरे हुए हैं, खाने को लाले पड़े हुए हैं। ऐसे में मेरे पास और कोई चारा नहीं था कि मैं भी इनकी मदद के लिए कुछ करती। मैं तवाइफ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए चेहरे पर घूंघट डालकर गाना शुरू कर दिया। तुम यहाँ आना शुरू हुए और मेरी आवाज़ पर मर मिटे। मेरी सूरत देखने की भी तमन्ना न की और तुम्हारी इस पाकीज़ा मोहब्बत ने मेरे दिल में भी घर कर लिया। फिर एक दिन तुम्हारी माँ यहाँ आई, मैं उसके सामने भी घूंघट में गई। वो चाहती थी कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दूँ और तुम्हें यहाँ आने से मना कर दूँ। जब मैंने इनकार किया कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, तो उन्होंने मुझे दौलत का लालच दिया कि जितनी चाहे रकम ले लो, मगर मेरे बेटे को यहाँ आने से रोक दो। मगर मैंने बार बार इनकार किया। फिर एक दिन वो आई। अगर तुमने मेरे बेटे को खुद से दूर नहीं किया तो मैं कसम खा कर कहती हूँ कि अपने बेटे को अपने हाथों से जहर खिला दूंगी, मगर तुम्हारा नहीं होने दूंगी। मैंने उनकी बात मान ली और अपनी मौत का नाटक किया, मगर मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती थी। इसलिए मैंने फैसला किया कि कुछ ऐसा करूंगी कि वो खुद अपने बेटे की शादी मुझसे करवाएंगी। इसलिए मैंने गूंगी लड़की बनने का ड्रामा किया और उनसे मेल मिलाप बढ़ाना शुरू कर दिया और मेरा प्लान कामयाब हुआ। मेरी तुमसे शादी हो गई। मैं तुम्हें हकीकत बता देती, मगर इस सूरत में तुम्हारा दिल अपनी माँ की तरफ से ख़राब होता, तुम उनसे नफ़रत करने लग जाती। इसलिए तुमसे भी हकीकत छुपाई। मैंने सोचा था कि कुछ अरसा गुजर जाए, फिर तुम्हें किसी न किसी तरह अपना सच बता दूंगी, लेकिन तुम्हारी माँ का राज नहीं बताऊंगी। मगर तुमने अब सब जान लिया है, तो प्लीज़ इनसे जाकर मत पूछना और उनको शर्मिंदा मत करना। तुम्हारी माँ है वो, उनका भी हक है तुम पर। सारी कहानी सुनकर मैं हकदक रह गया था। यकीन नहीं आ रहा था कि वो इस हद तक चली जाएगी। अगर वो मना न करती तो मैं लाजमी अम्मा से पूछता, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। हमने अम्मा को यही तासुर दिया कि उसका इलाज हो गया है, इसलिए वो बोलने लग गई है। अम्मा बस कभी कभार हैरानी से कहती, ऐसा लगता है जैसे मैंने ये आवाज़ पहले कहीं सुन रखी हो। मैं कहता हूँ आपने ये आवाज़ ख्वाबों में सुनी होगी, और हम दोनों हंसने लग जाते हैं। नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।